لیجئے خالی داماں، پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ جناب علی، ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں خوش آمدید، خالی دامن کو بھریے اور رمضان کا فیض پائیے۔ یہی پیغام ہے۔ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ الحمدللہ آ چکا ہے اور بنوریا میڈیا کی خصوصی نشریات اس وقت جاری ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ بریکس کے بعد جب آئیں گے تو ایک نیا سیگمنٹ ہوگا اور نئے مہمان ہوں گے، اور ان سے بھی یقیناً بہت کچھ ہم جانیں گے، بہت کچھ سیکھیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں ہمارا سیگمنٹ ہے انبیاء سیریز کا۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، انہیں سکھانے کے لیے، اللہ تک بلانے کے لیے۔ اور ان انبیاء کرام کی زندگی کے حالات و واقعات کیا رہے، کیا پیغام لے کر آئے، لوگوں نے کیا ریئیکٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا معجزات عطا کیے، کیا ان کی زندگی کا کیا احوال تھا، کچھ وہ بھی جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے جناب مولانا محمد جہان یعقوب صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ مولانا صاحب کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ مولانا صاحب، جس طرح میں نے ابتدا میں یہ بات رکھی کہ انبیاء کرام کی جو زندگی ہے وہ بھی بڑی سیکھنے کی، سمجھنے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جب حکم نہیں مانا ان کی قوموں نے تو اللہ تعالیٰ کس طرح ناراض ہوتے ہیں، کس طرح اپنی جو ہے وہ غصے کا اظہار کرتے ہیں، بڑی عبرت کا بھی سامان ہے اور اللہ سے محبت کا بھی ایک بڑا خوبصورت عنوان ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج کن پیغمبر کی زندگی کے احوال آپ ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے پہلے ہم کچھ آپ کو انٹروڈیوس کریں گے، تمہیدی طور پر کچھ باتیں کریں گے۔ ضرور کہ ضرور۔ نبی کہتے کس کو ہیں، اور نبی کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا نظریہ، کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ بالکل۔ یہ جو اصل میں دور جو چل رہا ہے نا، اس دور کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کو بھی موضوع بحث بنا سکتا ہوں، ہاں، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل بالکل۔ تو اس میں شریعت نے رکھی ہیں کچھ حدود، ہاں ٹھیک ہے، اور جس طریقے سے اللہ کی کچھ کتابیں ہیں ان کا ماننا ضروری ہے، بالکل، اور ان کے حوالے سے کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مانتا، اور اگر کوئی کہتا ہے وہ پھر مسلمان نہیں رہتا، بالکل ایسے، وہ حدود اور دائرے سے نکل بالکل ایسے ہی، تو بالکل۔ اسی طریقے سے انبیاء کے حوالے سے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز، کچھ دائرے، کچھ قوانین، کچھ اصول شریعت نے دیے ہیں، اور مسلمان بننے کے لیے بھی، مسلمان رہنے کے لیے بھی ان کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اس کے اندر رہنا ہے۔ اگر ہاں، اس میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ایسا کیوں ہے، اگر میں یہ کر دوں تو کیا ہوگا، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی، یعنی ایک ہماری ذہنی طور پر کہہ لیں کہ غلط فہمی ہے کہ ہم ہر چیز کو موضوع بحث بنا سکتے ہیں، ایسا ہے نہیں۔ خاص طور پہ اسلام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسلام کے اندر جو چیز عقیدہ کہلاتی ہے نا، عقیدہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو ماننا اور اسی طریقے سے ماننا جیسے اس کو نبی نے اور شریعت کے جو کہہ لیں کہ تشریح کرنے والے انہوں نے جس طرح اس کو ایکسپلین کیا ہے، بالکل اس کو ویسے ہی ماننا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ہم بات کرتے ہیں جب نبیوں کی، انبیاء کی، رسولوں کی، تو رسولوں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ دیکھیں ہر مسلمان کو ایمان مفصل، ایمان مجمل یاد ہوتا ہے، اور اس میں ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، میں ایمان لایا اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے رسولوں پر میں ایمان لایا۔ اب اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، ایک مسلمان کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلی چیز رسول اور نبی کہتے کس کو ہیں؟ بالکل، نبی کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نبی جو ہے یہ آپ جب اس کو جا کے دیکھتے ہیں ڈکشنری میں تو نبی ہے نبا سے، عربی میں نبا، اور نبا کہتے ہیں خبر کو، لیکن ہر خبر کو نہیں کہتے۔ جیسے بہت ساری نیوز آپ کے میڈیا میں چلتی ہیں نا، اس میں بعض جو ہے وہ ہارڈ نیوز، اور بعض جو ہے وہ بریکنگ نیوز، اور بعض مختلف ایکسکلوزیو نیوز جو ہوتی ہیں، تو اسی اعتبار سے نبی ہر خبر دینے والے کو نہیں کہتے۔ نبی اس خبر دینے والے کو کہتے ہیں کہ جس کی خبر سب سے اہم ہو، لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو، نفع دینے والی ہو، ٹھیک ہے نا، اور وہ ایسی ہو کہ جس خبر کے سورسز نظر نہ آ رہے ہوں۔ یہ تین چیزیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔
کہ آپ اس خبر کے سورسز کو دنیا میں تلاش کریں گے تو آپ کو نہیں ملیں گے، آپ ناکام ہوں گے، اس لیے کہ نبی کو جہاں سے مل رہا ہے اس کا اس دنیا سے تعلق نہیں۔ کیا بات ہے، بالکل بالکل بالکل، یہ ہے نبی۔ ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان سب نے بہت بڑی خبر دی، اور وہ بہت بڑی خبر کیا تھی کہ تم دنیا اور آخرت کی اگر کامیابی چاہتے ہو، ہر شخص چاہتا ہے نا کہ وہ کامیاب ہو جائے، دنیا میں بھی ہو جائے، اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، وہ چاہتا ہے وہاں بھی کامیاب ہو جائے، تو یہ دونوں جہانوں کی کامیابی، اس کا اصول، اس کا دستور، اس کا منشور، اس کا روڈ میپ، اس کی مکمل تفصیلات وہ نبیوں نے آ کے بتائی ہیں۔ تو بتائیں اس سے بڑی خبر اور کیا ہوگی؟ بالکل بالکل، دوسری بات فائدہ دینے والی، اور یقیناً فائدہ دینے والی چیز ہے کہ تم آگ سے بچ جاؤ گے، تم دنیا میں آزمائشوں سے بچ جاؤ گے، تم اللہ رب العزت کی طرف سے جو دنیا میں نافرمانی کی سزائیں ہیں ان سے بچ جاؤ گے، حالات بھی ہمارے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، حالات اچھے ہو جائیں گے، برے حالات سے بچ جاؤ گے، یہ بہت بڑی خبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر رسول، نبی کو ہم رسول بھی کہتے ہیں۔ بالکل، رسول کیا ہے؟ رسول یہ ہے رسالت سے پیغام، اور یہ وہی پیغام ہے، یہ عام پیغام نہیں ہے، یہ خاص ہے، یہ وہ پیغام ہے جو اللہ رب العزت نے جس پیغام کے ساتھ ان شخصیات کو بھیجا، یہ وہ پیغام لے کر آئے رسول، ٹھیک ہے نا۔ لیکن رسول کے حوالے سے جو تفصیلات شریعت بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس نئی شریعت ہو اور یا کتاب ہو، شریعت بھی اس کے پاس نہیں ہو۔ اب نئی شریعت کا مطلب کیا ہے کہ پہلے یہ چیز نہیں تھی، اللہ رب العزت نے بعد میں وہ چیز جو ہے وہ لازم کر دی، یہ شریعت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جس قوم کے پاس پیغام لے کر آئے اس قوم کو پہلے اس چیز کا نہیں پتہ تھا، اس قوم میں یہ چیز نہیں تھی، اب یہ چیز اس قوم میں آ رہی ہے، تو یہ ایک نئی شریعت کہلاتی ہے۔ اور دوسری چیز کتاب ہے، اللہ رب العزت نے کتاب دی ہو، 4 بڑی کتابیں ہر مسلمان جانتا ہے، قرآن ہے، بالکل، تورات ہے، پھر زبور ہے، پھر انجیل ہے۔ اس کے علاوہ سے صحیفے ہوتے ہیں، صحیفے جیسے آپ کہہ لیں کہ میگزینز، رسالے چھوٹے چھوٹے، اللہ رب العزت نے یہ رسالے بھی مختلف انبیاء کو دیے، ٹھیک ہے نا۔ تو 313 ان کی تعداد ہے۔ ایک حدیث ہے، میں آپ کے سامنے وہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں، ضرور۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1,24,000۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ فرمایا 313، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے سوال کیا کہ سب سے پہلا رسول، سب سے پہلا نبی کون ہے؟ انہوں نے کہا آدم علیہ السلام۔ تو اس حدیث سے 3 چیزیں بالکل واضح ہو گئیں۔ پہلی چیز 1,24,000 انبیاء کرام کی تعداد، بالکل، اگرچہ ایک روایت میں 1,24,000 کے علاوہ بھی آئی ہے، 2,24,000 کی بھی روایت ملتی ہے، لیکن جو مشہور ہو گئی ہے، ایک چیز جو چل پڑی ہے امت میں، وہ 1,24,000 انبیاء کرام کی تعداد ہے۔ اور دوسری چیز کہ ان میں جو رسول ہیں وہ 313 ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام سب سے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم بات یہ کرتے ہیں، میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ انبیاء پر ایمان لانا، ٹھیک ہے نا، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جب تک وہ ایمان والے اس دائرے پر ہے تو مسلمان ہے، اگر وہ اس سے نکل گیا تو نکل گیا، بالکل، ٹھیک ہے نا۔ اصول ہر چیز کا ہوتا ہے، ضابطہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نے بنا دیا وہ ماننا ہے، ضابطے ہیں، بالکل، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز جو کسی رسول اور کسی نبی کے حوالے سے جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی حضرات جن کو اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، وہ سارے کے سارے اپنے دور میں جتنی مخلوق تھی ان میں ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے سپیریئر تھے، سب سے افضل تھے، سب سے پاک باز، سب سے نیک سیرت، ظاہری بالکل ظاہری بھی، ہاں وہی صرف ظاہری بھی، کہ ظاہری طور پر وجاہت ان سے بڑھ کے کسی کی نہیں ہو سکتی، حسن میں ان سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا، اور اسی طریقے سے باطنی میں آپ چلے جائیں، اخلاق ہیں، صفات ہیں، ساری چیزوں کے اندر، کہ اپنے دور میں جو رسول جو نبی آیا وہ سب سے ہر اعتبار سے افضل، ہر اعتبار سے اعلیٰ، ہر اعتبار سے اکمل، سب سے آئیڈیل پرسن، ٹھیک ہے۔ ایک چیز تو یہ اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ دوسری چیز اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جتنے بھی رسول اور نبی آئے ان سب کو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کے لیے مخلوق کی مبعوث کیا گیا، مامور کیا گیا، اور ان پر وحی اللہ رب العزت کی طرف سے آتی تھی، چاہے
کتاب کی شکل میں ہو، چاہے وہ ان کو جو ہے وہ اللہ رب العزت ان کے دل میں بات ڈال دیتے تھے، جو بھی صورت تھی، پیغام آتا لیکن پیغام اللہ کی طرف سے، پیغام بھی آتا تھا، اللہ کی طرف سے آتا تھا. دو چیز. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان حضرات نے مخلوق کی خیر خواہی میں کسی قسم کی کمی نہیں کی. پتھر پڑے تو بھی دعائیں دی، اللہ، جادوگر کہا گیا تو بھی کاہن کہا گیا، ساحر کہا گیا، ذات پر حملے کیے گئے، جو کچھ بھی ہوا، جس طرح کے بھی حالات ہوئے، ان حضرات نے مخلوق کی خیر خواہی میں کوئی کمی نہیں کی، کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ اپنے نبیوں کی مدد کی. بظاہر حالات آئے، لیکن بظاہر شکست والے حالات بھی نظر آئے، بظاہر جو ہے وہ ناکامی والے حالات نظر آئے، بظاہر یوں لگا کہ جی یہ مشن کہیں پیچھے نہ چلا جائے، لیکن انا لننصر رسلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پکی ٹھکی بات ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کی مدد کی، ہر دور میں کی. 5ویں بات، اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ جن لوگوں نے ان نبیوں اور رسولوں کی بات مانی وہ کامیاب ہوئے، اور جن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی وہ ناکام ہوئے. ان کے ساتھ اقتدار تھا، اختیار تھا، تاج و تخت کے مالک تھے، بڑی جو ہے وہ ان کی وجاہت تھی، بڑی شہرت تھی، عزت تھی، دولت، سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو ناکام کر دیا. اور جو ان کے ساتھ تھے، اگرچہ ان کے پاس اسباب وسائل نہ ہوں، کم ہوں، تہی دامن تہی دست اور افرادی قوت کے اعتبار سے کمزور، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں کامیاب کیا. ٹھیک ہے جی، بالکل. انبیاء کے حوالے سے یہ 6 باتیں غالباً. 7ویں بات، اس بات کا پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ جتنے بھی نبی ہیں سارے کے سارے معصوم ہیں. بالکل. معصوم کس کو کہتے ہیں؟ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ نے چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ رکھ لیا. اللہ رب العزت نے محفوظ کر دیا، اور اس حفاظت کے لیے اللہ نے انتظامات یوں کیے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی ان حضرات کی طبیعت کے اندر اللہ نے گناہ کی طرف رغبت نہیں رکھی. اللہ رب العزت ایک آدمی کو جیسے اس بات کا یقینی طور پر کہہ لیں کہ ایک اس کو 100% یہ یقین ہو جائے کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کام کی وجہ سے میں ناکام ہو جاؤں گا، وہ نہیں کرتا. آدمی پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہوا ہو اور اس کو پتہ ہے جی میں یہاں سے چھلانگ لگاؤں گا تو جان سے جاؤں گا، تو اسی طریقے سے انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے یہ نفع اور نقصان کا جو تصور تھا نا، یہ شہود کے درجے میں عطا فرمایا تھا، جس کو علم یقین کہتے ہیں. یعنی میرے اور آپ کے سامنے یہ جو حقیقتیں جس طرح کھلی ہوئی ہیں نا، ان کے سامنے یہ غیبی معاملات بالکل کھلے ہوئے تھے. اس وجہ سے ان کی طبیعتیں اس طرف جاتی ہی نہیں تھی. بالکل صحیح. سارے کے سارے انبیاء سب معصوم تھے. اللہ رب العزت کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کیا ان حضرات نے، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. یہ عصمت انبیاء ایسا عقیدہ ہے کہ اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور بہت سارے لوگ اس میں ٹھوکر کھا جاتے ہیں. ٹھوکر کھانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں قرآن ہے، قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے. اب اللہ رب العزت کے کلام کو ایک آدمی اپنے طور پہ سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ سکتا. بالکل ایسے ہی. وہ ایک صحابی کا واقعہ مشہور ہے کہ جب یہ روزے کے حوالے سے قرآن کی آیت اتری، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے پر غالب آ جائے. اب انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھے اور وہ جو ہے اٹھ اٹھ کر بار بار اس کو دیکھتے تھے کہ کب یہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے کے اوپر آتا ہے تاکہ میں کھانا پینا بند کر دوں اور میرا روزہ شروع ہو جائے. فجر کی نماز میں تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان وسادتک لعریض، تمہارا تکیہ تو بڑا چوڑا ہو گیا بھائی، اس میں دن اور رات دونوں آگے جمع ہو گئے، اتنا بڑا ہو گیا تیرا تکیہ. اب وہاں مقصد یہ نہیں تھا، بالکل ایسے ہی ہے، باوجود اس کے کہ وہ عربی زبان جانتے تھے، جو بات وہ عرب میں پیدا ہوئے تھے، ان کی مدر لینگویج تھی عربی، اور الفاظ بھی مشکل نہیں تھے، بالکل واضح الفاظ تھے. بالکل نہیں سمجھے. اس لیے کہ اللہ رب العزت کی جو مراد ہے اس کو کوئی آدمی اپنے ذہن سے، اپنی عقل سے، اپنی سوچ، اپنی اپروچ سے نہیں سمجھ سکتا. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جانا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو، اپنے فالوورز کو، صحابہ کرام کو جس طریقے سے بتایا، ہمیں ان سے پوچھنا پڑے گا. پھر اس سے آگے کی امت میں یہ سلسلہ چلا. اس لڑی کو ترتیب سے ہم لے کے چلیں گے
تب جا کے ہم اللہ کی مراد کو سمجھیں گے. تو بعض لوگ جو ٹھوکر کھا گئے وہ الفاظ سے ٹھوکر کھا گئے. بالکل. اب ایک چیز ہے شاہی فرمان ہے مثال کے طور پر. شاہی فرمان کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بڑے روب اور دبدبے والے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں بڑا روب اور دبدبا ہوگا, اس کے اندر نو اور نیور, اس میں مزید کوئی آپ کو آپشن نہیں ملتا. بالکل ایسے ہی. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکروں میں الفاظ ایسے استعمال کر لیے, فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. اب عصا لغت میں ڈکشنری میں آپ جا کے اس کو دیکھیں تو جی یہ عصا عصیان سے ہے. عصیان جو ہے وہ گناہ کو کہتے ہیں. آدم نے گناہ کر لیا. غوا یہ طغیان سے ہے, اس کا مطلب سرکشی ہے. آدم نے سرکشی کر لی معاذ اللہ. تو انہوں نے ڈکشنری سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی. اس طرف نہیں گئے کہ قرآن کو نازل کرنے والے نے جس کو سکھایا وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا بتا رہے ہیں, وہ کیا بتا رہا ہے. استاد کی ضرورت ہے. دیکھیں استاد کی ضرورت ہے. دیکھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے استاد, اور پھر وہ جو ترتیب ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ, پہلے حدیث ہے, پھر صحابہ کے اقوال ہیں, پھر ان کے شاگردوں کے اقوال ہیں. اگر ہم اس ترتیب سے نہیں چلتے, ہم ڈائریکٹ لغت سے ڈکشنری سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نہیں سمجھ پائیں. تو یہ عصمت انبیاء والا جو معاملہ ہے یہ بڑا حساس ہے. اور آج کل کے دور میں ذرا زور اس پہ اسی لیے بھی دے رہا ہوں ضرور کہ لوگ جو ہے ہر شخص کو, جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ موضوع گفتگو بناتے ہیں تو وہ انبیاء کے حوالے سے بھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں, حالانکہ یہ چیز ان کے ذہن سے نکل جاتی ہے کہ انبیاء ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. بالکل. اور ہر نبی کا تقدس ہر نبی پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے مسلمان رہنے کے لیے بھی ضروری ہے, مسلمان بننے کے لیے بھی ضروری ہے. ایک آدمی 1,24,000 میں سے اگر یہ کہے کہ میں 1,23,000 کو مانتا ہوں, ایک کو نہیں مانتا, وہ بھی اسی طرح سے کافر ہو جائے گا جو یہ کہے کہ میں ایک کو مانتا ہوں 1,24,000 کو نہیں مانتا. بالکل بالکل. تو یہ عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے. اور ویسے عقل سے اگر آپ دیکھیں کہ نبی کا گناہ سے معصوم اور پاک ہونا ضروری کیوں ہے, یہ ایک چیز ہے نا. بالکل. وہ میسنجر ہے اللہ کی طرف سے. بالکل ایسے. اللہ کا پیغام لے کر, اللہ کے چنے ہوئے بندے, اللہ کے چنے ہوئے بندے اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. بالکل. اب اللہ کا پیغام لانے والے کے بارے میں اگر ہم یہ سوچیں کہ وہ نفسانی خواہشات سے متاثر ہو گیا, معاذ اللہ, وہ حالات سے متاثر ہو گیا, وہ اشتعال میں آ گیا, اور اس نے اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو پھر اس امکان کو کیسے رد کیا جائے کہ وحی میں بھی کوئی کمی بیشی کی ہو. بالکل بالکل. کہ بھئی ایک قوم کے حوالے سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ نے نرمی رکھی تھی اور اس قوم سے ذاتی طور پر نبی کو کوئی جو ہے وہ معاذ اللہ کے معاملہ اس کی وجہ سے کچھ سختی کر دی ہو. بالکل بالکل. تو اس وحی کے پیغام کی حفاظت کے لیے اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ انبیاء جو ہیں یہ سارے کے سارے معصوم ہیں. یہ کبھی بھی اللہ کے پیغام کے مقابلے میں اپنی کسی قسم کی جو ہے وہ نفسانی خواہشات سے, اشتعال سے, اپنے جذبات سے, کسی بھی قسم کے جو ہے وہ کیفیات سے وہ متاثر نہیں ہوتے. ان حضرات نے اللہ کا پیغام بالکل اسی طریقے سے جیسے اللہ نے بھیجا تھا پہنچا, حرف بحرف جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. انبیاء کے حوالے سے ایک اور عقیدہ بھی رکھنا ضروری ہے. ضرور. وہ یہ ہے کہ ہر نبی خود رول ماڈل ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اب اس میں بھی بعض لوگ ٹھوکر کھا گئے. انہوں نے کہا جی پیغمبر کہتے ہیں پیغام لانے والے. بالکل. ایک بہت بڑے اسکالر نے یہ بات لکھی, کہا کہ جیسے ایک ڈاکیا ہوتا ہے نا, ڈاکیا وہ ایک خط لے کر جاتا ہے, اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ خط کے اندر کیا ہے, خط کس کا ہے, اور اس خط میں جو ہے کیا چیز کہی جا رہی ہے. اس کا کام ہے خط پہنچا دینا. لہٰذا اس ڈاکیے کی اطاعت کرنا, اس کا احترام کرنا, اس کا ادب کرنا, اس کو مقام دینا, اس کو بٹھانا, اس سے کوئی اس خط کے مضمون کا کوئی تعلق نہیں بنتا. اس کا کام ہے خط پہنچا دینا, اس نے پہنچا دیا, بات ختم. بالکل. تو انبیاء کو بھی میسنجر آف اللہ کہہ کر انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ کی ڈاک لے کر آئے تھے. بالکل ایسا نہیں, بلکہ انبیاء کرام 3 بنیادی پیغام لے کر آئے. 3 یعنی اگر آپ خلاصہ کرتے ہیں وحی کا 3 پیغام. پہلی چیز اللہ کی توحید, اللہ پہ ایمان لے, اللہ پہ ایمان لے. بالکل. اللہ سے ڈرو, فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ کو ایک مانو, توحید. دوسری چیز رسالت. اللہ نے جہاں بھی قرآن میں انبیاء کے پیغام کو نقل کیا, فاتقوا اللہ واطیعون, فاتقوا اللہ واطیعون, اللہ سے ڈرو میری مانو, اللہ سے ڈرو میری مانو. خود رول ماڈل. بالکل. اللہ نے توحید کا پیغام بھیجا
توحید کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام بھیجا کہ یہ جن کو میں بھیج رہا ہوں نا ان کی اطاعت کرنی ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ تسلیم کرو، وہ تسلیم کرو. اور یہ تسلیم کرنا بھی صرف عبادات میں نہیں. ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ جی زندگی کے مسلمان، ایک اچھا مسلمان وہی ہے جو نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، عبادات کر لے، زکوٰۃ دے دے. یہ غلط فہمی بالکل، اور یہ غلط فہمی آج سے نہیں، یہ ہر دور کے وہ لوگ جو شریعت کے معاملے میں ٹھوکر کھا گئے نا ان کو یہ غلط فہمی رہی. قرآن نقل کرتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو یہ کہا کہ ناپ تول میں ڈنڈی نہیں مارا کرو تو انہوں نے آگے سے کیا کہا کہ کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ تم ہمیں اس بات سے روکو ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ ہم اپنے مال میں جو کر رہے ہیں وہ نہ کریں. بالکل یہ تو ہمارا پرائیویٹ معاملہ ہے نا. تو ہم جو کہہ رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں، ہمیں ہمارا کام تو کرنے دیں. ہم یہ کر لیتے ہیں، ہم وہ کر لیتے ہیں. بالکل. ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، مال میں بھی ہم آپ کی مانیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو انبیاء جو رول ماڈل ہیں وہ صرف اس کے عبادات کے لیے نہیں ہے. بالکل. عبادت کے علاوہ مکمل زندگی اس نبی کی تعلیمات کے مطابق گزارنی ہے، جب جا کے کامیاب ہوں گے. اگر اس نبی کی تعلیمات میں سے کچھ کو لیا کچھ کو چھوڑا تو پھر بھی کامیابی ادھوری نہیں مل سکتی. اچھا، آپ نے ایک بات کہی کہ جو موازنے اور مقابلے کی کوئی بات ہوتی ہے، سبقت کی بات ہوتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. جی بالکل. تو انبیاء کرام کے درمیان کوئی جو فرق مراتب کی بات ہے، ہاں اس پہ کچھ یہ بالکل قرآن سے ثابت ہے، لیکن میں وہ ایمانیات کی جو بات کر رہا تھا اس میں ایک پوائنٹ رہتا ہے. ضرور پہلے وہ مکمل، اس لیے کہ ایمانیات بڑی اہم چیز ہے. جی بالکل. انبیاء کے حوالے سے ایک اس بات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت، آپ کی شریعت، آپ کا قانون، آپ کا اصول چلے گا. دوسرے جتنے تھے سب سچے تھے، سب برحق تھے. اللہ نے اپنے وقت میں ان کو بھیجا، اپنا کام کر کے چلے گئے. اور ان کی تعلیمات اب جو کامیابی ملے گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ من اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام اس موقع پر زندہ ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ ان کے لیے بھی چارہ کار نہیں تھا. ہاں، اور اس کی ایک مثال اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آپ کا نزول ہوگا، آئیں گے قرب قیامت میں، تو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق وہ احکامات اور جو ہے وہ لوگوں کو حکم دیں گے. اب آپ کی بات کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے کہا انبیاء کے درمیان فرق مراتب، یہ قرآن سے ثابت ہے. اللہ رب العزت نے خود فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسول ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. لیکن فضیلت کس حوالے سے، یہ چیز سمجھنا بڑا ضروری. فضیلت ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ہے، فضیلت ایمان لانے کے اعتبار سے نہیں. بالکل ظاہر کہ جی وہ یعنی ایسے بھی نبی گزرے حدیث میں آتا ہے جس کا ایک امتی تھا صرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ امتی ہوں گے کہ قیامت میں جو ہے سب سے زیادہ صفیں ہوں گی ہماری. تو جس طریقے سے اس نبی پر جس کا ایک امتی ہے اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. تو یہ جو فرق مراتب ہے نا، یہ ایمان لانے کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ معصومیت کے اعتبار سے نہیں ہے. وہ جو صفات میں نے گنوائی ہے نا، یہ اس کے اعتبار سے نہیں، اللہ کی طرف سے. اس میں سارے کے سارے برابر، سب برابر، بالکل ایسے ہی ہے. یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی کے 2 اسٹار لگے ہوئے ہیں، ایک کے 3 لگے ہوئے ہیں، ایک کے 4 لگے ہوئے ہیں، ایک کے 5 لگے ہیں، ایک وی آئی پی ہے، ایک وی آئی پی ہے، مختلف صفات اللہ کی طرف سے. تو اس اعتبار سے اللہ نے فرمایا کہ کچھ انبیاء کو جو ہے میں نے فضیلت دی ہے، کچھ جو ہے وہ بڑے کچھ چھوٹے. حدیث میں صحابہ کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے. بے شک کچھ ستارے بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ روشن کچھ کم روشن ہیں، تو ستارے. انبیاء سارے کے سارے نبی، لیکن فرق مراتب اللہ نے رکھا. ٹھیک ہے نا. اب اس میں ظاہر رسول ہیں جو کتاب اور شریعت لے کر آئے، ان کا مقام. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں جو بڑا مقام ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابو الانبیاء جن کو کہا جاتا ہے، کہ جن کی نسل سے اللہ نے ہزاروں انبیاء بھیجے. ایک بنی اسرائیل کے اندر 4000 انبیاء. بالکل. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا مقام. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جو پہلے تشریعی نبی کہلاتے ہیں، یعنی پہلی شریعت لے کر آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام، ان کا مقام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، اتنا بڑا مقام. قرآن میں 130 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ماشاءاللہ 30 پاروں میں سے 28 پاروں میں، اور 130 مرتبہ دیکھیں اللہ نے اتنا ان کو مقام دیا. تو
تو یہ فرق ہے، یہ فرق رکھا، ٹھیک، لیکن یہ فرق ایمان لانے وغیرہ کے اعتبار سے ٹھیک ہے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات مجھے بڑی دیر سے جو ہے وہ آ رہی ہے کہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھوں، 313 کا جو ہنسا ہے، یہ ایک تو یہ کہ آسمان سے آنے والے صحیفے ان کی تعداد 313، نبیوں کی تعداد 313، رسولوں کی تعداد معاف کیجیے گا، اور اگر ہم غزوہ بدر کو دیکھیں تو وہاں بھی 313 بدر کی تو یہ 313 جو میچ ہو رہا ہے اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا، یہ اس نے اتفاق ہے یا کوئی اور بھی اس کے پیچھے ریزن ہے؟ 313 جی is the symbol of victory۔ اچھا بات ہے، ماشاءاللہ 313 جیت کی علامت ہے، یہ جیت کی علامت ہے۔ بالکل، اللہ نے 313 کا عدد ہی ایسا رکھا، ماشاءاللہ۔ اور مزے کی بات وہ طالوت اور جالوت والا جو واقعہ قرآن میں آتا ہے، جی جی، اس میں پھر جو جم گئے تھے، پانی آیا اور وہاں سب کو پیاس لگی ہوئی تھی، وہ لمبا انہوں نے سفر کیا تھا اور پیاس کی وجہ سے کلیجے منہ کو آ رہے تھے، پھر نبی نے کہا کہ جی یہاں سے پانی اگر پیو بھی تو صرف 1-2 گھونٹ پانی پینا ہے، اس سے زیادہ نہیں پینا، اور جو لوگ جم گئے تھے نا وہ بھی 313 تھے۔ اچھا، اور پھر اللہ نے انہی کو مقابلے میں قبول کیا تھا، جنہوں نے جا کے جو ہے نا اس ظالم بادشاہ کو، جالوت جس کا نام تھا، اس کو قتل کیا تھا۔ صحیح صحیح صحیح، تو یہ 313 کا جو عدد ہے نا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، تو یہ آج ہم نے کچھ تمہیدی باتیں انبیاء کے حوالے سے کی ہیں، اور اس میں بہرحال میں یہ اپیل بھی کروں گا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس حوالے سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے معاملات نو کمپرومائز، بے شک بے شک، ان کا بازی والی فضا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں جو ہے اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام گارے اور مٹی کے درمیان تھے، لیکن ولا فخر، فرمایا فخر والی بات نہیں ہے کہ تم تقابل کرنا شروع کر دو۔ جی جی جی، جیسے بعض گمراہ قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فالوور کہتے ہیں، لیکن عیسائیت میں تو یہ نہیں تھا، بعد میں لوگ بگڑ گئے، تو ان میں سے ایک آدمی نے یہ بھی اعتراض لکھا، اس نے کہا کہ زندہ اور مردہ اس میں سے افضل کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو زندہ ہو، اور تم مسلمان خود کہتے ہو کہ جی ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں، تمہارے نبی دنیا سے چلے گئے، تو یہ تقابل جو ہے نا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر ایک کا جو مقام مرتبہ ہے اس کو بے شک بیان کرنا ہے، لیکن کمپیریزن اس انداز سے کرنا کہ کسی اور کی نفی ہو جائے، کیونکہ وہ بھی ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا یہ بھی ہمارے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، دوسرے انبیاء پر ایمان لانا، چاہے کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، کوئی یہودی بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، کوئی مشرک بن گیا، کوئی کیا بن گیا، لیکن ہمارے لیے سارے کے سارے قابل احترام ہیں، اور ان سب کی عزت، سب کا مقام، سب کی تقدیس، سب کا احترام یہ ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے، اور اس میں کوئی بھی آدمی کسی قسم کی کمی بیشی کرتا ہے تو وہ اپنے ہی ایمان کا، اس سے روگردانی ہمارے ہی ایمان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ تمام انبیاء کو کے پر ایمان، ان کا تقدس، ان کے تقدس اور احترام کا خیال کرنا، ان کی ناموس کا خیال کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جہاں کہیں جس نبی کی ناموس کا معاملہ ہے، جی کسی بھی نبی کی، بالکل اس کے لیے کھڑے ہونا، آواز اٹھانا، اس کے مقابل کھڑے ہونا، باقاعدہ مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے کے اندر کئی مرتبہ اس حوالے سے جو ہے وہ تمام انبیاء کرام نے پیش کی ہیں کہ تمام انبیاء کرام کے احترام کا قانون بنایا جائے۔ بالکل ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو مولانا صاحب ابتدا کے طور پہ جو آج جو باتیں ہوئیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی نہایت ضروری تھی، جی بالکل، کیونکہ لوگ عمومی طور پر ان چیزوں سے واقفیت نہیں رکھتے، تو ہم نے ابتدا میں وہ باتیں جو کی جانی چاہیے لیکن ہوتی نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے سلسلے کو، انبیاء سیریز کے سلسلے کو شروع کیا کہ انبیاء کا مقام کیا ہے، نبی میں رسول میں فرق کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح کس کو ممیز کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مراتب ہیں، یہ اس میں بندوں کا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ انبیاء سیریز کا جو پہلا سیگمنٹ تھا ہمارا، وہ تو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ کل جب آپ کے درمیان حاضر ہوں گے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام، کیونکہ پہلے نبی آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ آپ دنیا میں آئے، وہیں سے نسل انسانی شروع ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ان کی حیات کے اوپر بات کریں گے، اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ علامہ صاحب سے پوچھیں گے بھی۔ مولانا محمد جہان یعقوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ اس سیر حاصل گفتگو کے لیے۔ ناظرین کرام، ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر ہوتے ہیں۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔